بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 میں ہم علم عقائد کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ علم عقائد اسے کہا جاتا ہے کہ جن احکام کو پورا کرنے کے لیے اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف دل سے مان لینا کافی ہے۔ تو وہ احکام کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات آپ نے الایمان باللہ پڑھی کہ وہ حکم ہے کہ جس کو دل سے مان لینا کافی ہے، اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ الایمان باللہ کے تحت آپ نے الایمان باللہ کی تعریف پڑھی اور پھر اس کے تعریف سے دو چیزوں کو جانا کہ اللہ پر ایمان حقیقت میں دو عقائد کا مجموعہ ہے، ایک وجود باری تعالی اور دوسرا وحدانیت باری تعالی، اور اس کی تفصیل آپ نے اس سبق میں پڑھ لی۔ اور وحدانیت باری تعالی کے تحت آپ نے شرک اور اس کی اقسام کو بھی پڑھا۔ اب دوسرا وہ حکم کہ جس کو دل سے مان لینا ضروری ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہے الایمان بالملائکہ۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ الایمان بالملائکہ پڑھیں گے کہ فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان مخلوقات میں سے بعض مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور بعض ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، ایک مخلوق اس میں سے فرشتے بھی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ حق ہے، وہ ان کا وجود ہے، وہ موجود ہیں، یہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ اب فرشتے کیا ہیں، کیسے ہیں؟ تو یہ آپ کے سامنے عبارت لکھی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ جیسے انسان کو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ فرشتے نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، یعنی ان میں کوئی جنس نہیں ہوتی، نہ ہی ان کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے کہ ان کو بھوک لگے یا پیاس لگے۔ اور مکمل ان کی حقیقت اور کیفیت کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں صرف یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ کے فرشتے حق ہیں، ان کا وجود ہے، وہ موجود ہیں۔ اور یہ ایمان لانا فرشتوں میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا حصہ فرمایا ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان نہ لائے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ رسول خدا اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور تمام مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں پر ایمان رسول علیہ السلام رکھتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے مکمل اس کو ایمان رکھتا ہے، تو اس میں ایک چیز فرشتوں پر بھی ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا اس آیت سے کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جزء ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ضروری، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری، ایسے ہی فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس بات کو آپ نے جان لیا کہ فرشتے حق ہیں، موجود ہیں، اور فرشتے کیسے ہیں، اور ان پر ایمان لانا جزو ایمان ہے۔ تو اب اس بات کو ہم پڑھتے ہیں کہ ملائکہ فرشتوں کی کچھ صفات بھی ہیں،
کچھ خصوصیات ہیں جو فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ فرشتے صفات بشریہ سے پاک ہیں، یعنی انسانوں میں جو صفات ہیں، جو خراب صفات بھی ہوتی ہیں، جیسے غصہ کرنا، حسد کرنا، کینہ رکھنا اور بغض رکھنا، ایسی تمام صفات سے بشریہ سے فرشتے پاک ہیں، ان میں کوئی ایسی بری صفت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کا کوئی حکم بھی ان کو پورا کرنا ہو تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، کسی حکم کو نہیں توڑتے، کیونکہ وہ صفات بشریہ سے پاک ہیں اور وہ صرف اللہ کی فرما برداری کے لیے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ نافرمانی کرنا مشکل ہے، وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ یہ صفات بشریہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فرشتے کبائر اور صغائر، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ ہے اس کا، جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، جو بھی حکم اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بالکل بھی نہیں کرتے۔ تیسری صفت یہاں ذکر ہے کہ فرشتے ہر دم ہر وقت اللہ کی اطاعت، عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ جس کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر کسی فرشتے کو حکم دیا ہے کہ تمہیں سجدے میں رہنا ہے تو وہ اللہ کے سامنے سجدہ روح رہتا ہے، جس کو کہا ہے کہ تم قیام میں کھڑے رہو قیام میں رہتا ہے، اور جو تسبیح جس کو کہی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ ترجمہ ہے اس کا، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم یہ تسبیح نہیں کر رہے یا تھک گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں، بس اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اگلی صفت جو یہاں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف صورتوں میں آنے کی قدرت و طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرشتے مختلف صورتوں میں آ سکتے ہیں، جیسے کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے تھے، جیسے حدیث شریف ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے۔ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس میں سارا یہ جبریل امین علیہ السلام نے ایمان اور اسلام کے بارے میں آ کر حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے تھے، اور وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تب بہت سارے صحابہ بھی موجود تھے، ان صحابہ نے بھی ان کو دیکھا تھا اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کچھ سوالات کر کے واپس چلے گئے تھے، اور اس حدیث مبارکہ کو حدیث جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ فرشتہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ یہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنانی تھی تو جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا تھا، جو مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، اور قرآن نے بھی کہہ دیا کہ وہ ٹھیک آدمی کی شکل بن کے آیا۔ تو اس حدیث مبارکہ حدیث جبرائیل سے اور اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف صورتوں میں اور انسانی صورت میں بھی آنے کی قدرت و طاقت عطا فرمائی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ صفات ملائکہ تھی جو آپ نے پڑھ لی، اور اس سے آگے اب الایمان باللہ میں ملائکہ کی ذمہ داریاں ذکر کی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں جو ہم نے پڑھا اس کی آج ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 20، الایمان بالملائکہ۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے بعض کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔
जिन मखलूक़ात को हम देख सकते हैं, जिन मखलूक़ात को हम नहीं देख सकते, उनमें से एक किस्म फरिश्ते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की बनाई हुई नूरानी मखलूक हैं। ना वो मर्द हैं ना औरत, ना ही उनको खाने पीने की हाजत है। उनकी हकीकत व कैफियत अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, जैसा कि हदीस शरीफ में है, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाने को जुज़्व ईमान करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, आमन रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। तर्जमा, रसूल खुदा इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं, और तमाम मोमिन भी सब खुदा पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं। इनके बारे में कुछ तफसीलात आप इस्लामिया सिलसिला नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। मज़ीद तफसील कुरान और हदीस की रोशनी में हम यहाँ बयान करेंगे। सिफ़ात मलाइका, फरिश्तों की सिफ़ात। फरिश्ते सिफ़ात बशरिया यानी बोग़्ज़, हसद और गज़ब वग़ैरह से पाक हैं, और वो अल्लाह ताला की नाफरमानी बिल्कुल नहीं करते, और अल्लाह ताला जिस चीज़ का उनको हुक्म करता है उसको बजा लाते हैं, पूरा करते हैं। इन सिफ़ात से मुनज़्ज़ह होने की वजह से, यानी सिफ़ात बशरिया से पाक होने की वजह से, ये फरिश्ते कबाइर और सगाइर, बड़े और छोटे गुनाहों के मुर्तकिब नहीं होते। इरशाद बारी ताला है, ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। जो इरशाद खुदा उनको फरमाता है उसकी नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म उनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। ये फरिश्ते हरदम अल्लाह ताला की इताअत, इबादत और तस्बीह में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तरून। रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, ना थकते हैं ना उकताते हैं। अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ सूरतों में आने की कुदरत व ताकत अता फरमाई है। जैसा कि हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और कुछ सवालात दरियाफ़्त किए। ये हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, ये अलैहिस्सलाम है, के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए, जैसा कि कुरान शरीफ में है, फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। तर्जमा, तो वो फरिश्ता उनके सामने ठीक आदमी की शक्ल बन गया। तो अजीज़ तलबा, ये जो आपके सामने सारी वजाहत हुई उसकी ये बुलंद ख़्वानी और रीडिंग भी हो गई, और आज का सबक हम यहाँ ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह मलाइका की ज़िम्मेदारियों से सबक शुरू किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।